دیکھو، ہر چیز ہوتی ہے، اس کی کوئی ڈیفینیشن، اس کی کوئی تعریف، اس کا کوئی پس منظر ہوتا ہے۔ جنگ بدر، یہ بدر اس کا نام اس لیے پڑا کہ یہ علاقہ ایک مدینہ منورہ اور مکہ شریف کے درمیان کا علاقہ ہے، جو مدینہ شریف سے تقریباً کوئی 80 میل کی دوری پر ہے۔ اس کا نام بدر اس لیے پڑا کہ وہاں ایک شخص موجود تھا جس کا نام بدر تھا۔ اس نے ایک کنواں بنایا تھا، اس کنواں بنانے کی وجہ سے اس کنویں کا نام اس شخص کی نسبت سے بدر پڑ گیا تھا، تو یہ علاقہ بدر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اسی میں ایک اسلام کی عظیم جنگ لڑی گئی جس کو جنگ بدر کہتے ہیں، اور اس جنگ بدر کے اندر شرکت فرمانے والے، اور اس جنگ کا ایک نام تو ہمارے سامنے جنگ بدر ہے، قرآن میں موجود ہے، دوسرا نام قرآن میں موجود ہے، اس کا نام یوم الفرقان کہا جاتا ہے اس کو، یعنی یہ دن، یہ جنگ جو ہے فرق کرنے والی تھی کفار و مسلمانوں کے درمیان۔ سبحان اللہ۔ اس وقت اس کا سبب یوں بنا، ایک صحابی رسول ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے جب آپ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، آپ وہاں سے مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے۔ 2 سال گزرے تھے، دوسری ہجری تھی۔ اس وقت آپ کا ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جب گئے تو آپ کا ایک دوست تھا، لیکن وہ ابھی ایمان نہیں لایا تھا، اور وہ دوست کون تھا؟ اس کا نام امیہ بن خلف ہے، جس کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرما دیا تھا جنگ بدر ہونے سے پہلے ہی کہ یہ جنگ بدر میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ بات قابل غور ہے، اس نقطے میں سرکار کا علم غیب بھی چھپا ہوا ہے کہ حضور علم غیب جانتے تھے کہ سرکار نے اس کو قتل کرنے سے، جنگ ہونے سے پہلے بتا دیا کہ یہ بندہ جنگ بدر جب ہوگی اس میں قتل کیا جائے گا۔ تو اس وقت وہ صحابی رسول جو تھے، ان کا وہ دوست تھا امیہ بن خلف، جب ان کے پاس وہ پہنچا تو ان کے ساتھ جب وہاں کعبہ میں جاتا تھا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، ان کے گھر میں رکتا تھا، اپنے دوست کے گھر میں۔ وہ صحابی تو مسلمان تھے لیکن وہ مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، تو وہ ان کے پاس جب رکتے تھے، ان کے پاس آ گیا ابو جہل، ان کا بڑا سردار کفار کا۔ جب وہ وہاں پہ پہنچا تو اس نے صحابی رسول کا ہاتھ پکڑا، کہا یہ تو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ امیہ بن خلف کو کہا تم اس کو کیسے یہاں پہ رکھتے ہو؟ ہم ان کو تو یہاں آنے ہی نہیں دیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ان کو یہاں آنے ہی نہیں دیں گے، ان کو ہم خانہ کعبہ سے بھگا ہی دیں گے، ادھر ان کو آنے ہی نہیں دیں گے۔ لیکن صحابی رسول نے عرض کی، حضرت سعد بن معاذ اکیلے تھے، عرض کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ دھمکی مجھے مت دو، اگر تم ہمارا خانہ کعبہ میں آنے کی، بند کرنے کی دھمکی دیتے ہو تو اس وقت جو ہے مکہ والوں کا تجارتی قافلہ بیپار کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے ہو کر جو ہے ملک شام کی طرف نکلتا تھا۔ کہا اگر تم ہمیں مکہ شریف آنے سے روکو گے، یہاں پابندی لگاؤ گے، تو ہم تمہارے تجارتی قافلے کو ملک شام جانے سے روک دیں گے۔ آخر کار جب کفار نے نہیں مانا، اس کے بعد کچھ سبب یوں ہوا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایسے مناظر آ گئے۔ آخر کار ابو سفیان کا قافلہ جب نکلنے لگا ادھر کی طرف، سرکار نے راستے میں اپنے صحابہ کو بھیجا، لیکن وہ وہاں پہ نہیں پہنچے، تو اس وقت وہ قافلہ نکل چکا تھا۔ پھر جب قافلہ واپس آیا، اس وقت جنگ کا جو سبب بن گیا، اس جنگ کے سبب میں کچھ یوں بات ہوئی کہ جب ان کا قافلہ واپس آیا تو سرکار نے ان کو کہا کہ تم مان جاؤ، ہم سے سلح کر لو، ہمیں مکہ شریف آنے جانے سے مت روکو۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کفار مکہ نے نہیں مانی۔ اس وقت سرکار نے ان کی حضرت سعد بن معاذ کی دی ہوئی دھمکی آپ کو یاد آ گئی، آپ نے اس پہ اقدامات اٹھائے۔ سن 2 ہجری رمضان المبارک، 12 رمضان المبارک کو یہ سفر آپ نے شروع کر دیا۔
جب سفر شروع کر دیا، رمضان کی 17 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا، سن 2 ہجری تھی، یہ قیام ایک میدان بدر میں ہوا اور وہاں پہ یہ جنگ عمل میں آئی۔